बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा इकराम, जामिया निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनलाइन क्लासेस से एक बार फिर हाज़िर हैं। हम नाहमीर पढ़ रहे थे और नाहमीर के अंदर हमने इस बहस को शुरू कर रखा था कि कौन से कलिमात मोरब होते हैं और कौन से मबनी होते हैं। तो हमने इसम को पढ़ा, अपना हरूफ को पढ़ा, फिर फ़ेल की तीनों किस्मों माजी मुज़ारे अमर को पढ़ा। अब इसके बाद हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इसम को पढ़ने जा रहे हैं कि इसमों में से कौन से इसम मोरब होते हैं और कौन से मबनी होते हैं। तो इसको समझने से पहले एक चीज़ को आपने अपने ज़हन के अंदर रखना है। जिस चीज़ की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ उसको आपने थोड़ा सा पहले समझ लेना है। देखें, एक बंदा, कोई भी ज़ात होती है, आपको पता है हमारी अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की पहचानों के लिए ज़ातें बनाई हैं, कास्ट बनाई है कि मसलन कोई कौम के हिसाब से कसाब है, कोई पठान है, कोई बलोच, यानी फैमिलियाँ जो होती हैं वो बनी हुई हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। कोई कौम के अंदर से मिरासी होते हैं, कुछ अपना तिरखान हैं, कुछ क्या हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की ज़ातें बनी हुई हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ज़ातें इंसानों की पहचान के लिए बनाई हैं। तो अब बाज़ औक़ात यूँ होता है, आप लोग देखते हैं मुआशरे के अंदर कि एक बंदा जो ज़ात के एतबार से उसकी ज़ात वो नहीं होती, यानी उसकी वो कास्ट नहीं होती, लेकिन वो पेशा उस ज़ात वाला, यानी किसी न किसी ज़ात के साथ कुछ न कुछ पेशे वाबस्ता हैं। मसलन गाना बजाना जो है, ढोल बजाना जो है, ये मिरासियों का काम है। तो अब कोई बंदा गाना बजाए, ढोल बजाता हो, तो अगरचे वो कौम के एतबार से, ज़ात के एतबार से अगरचे वो मिरासी ना भी हो तो लोग उसको मिरासी कहते हैं, यानी वो मिरासी कहलाएगा। और इसी तरीके से अगर कोई बंदा हिजाम है, यानी एक तो है ज़ात के एतबार से और एक है काम के एतबार से, यानी वो काम हिजाम वाला करता है तो उसको भी लोग क्या कह देते हैं, हिजाम कह देते हैं, नई कह देते हैं। और इसी तरीके से कोई बंदा सिलाई का काम करता है, मोची का, कौम के एतबार से वो मोची नहीं है लेकिन काम मोची वाला करता है तो उसको आप क्या कहते हैं, मोची कह देते हैं। इसी तरीके से तिरखान का काम है, कोई बंदा तिरखान का काम करता है, यानी लकड़ी का काम करता है, फर्नीचर का काम करता है, तो उसको, यानी वो फर्नीचर बनाता है तो कौम के एतबार से वो तिरखान नहीं है लेकिन उसको लोग तिरखान कह देते हैं। ये चंद मिसालें आप अगर अपने जहन के अंदर रखें तो अब जो चीज़ हमारे सामने आती है कि अब वो ज़ात के एतबार से तो तिरखान, नाई, मोची, मिरासी नहीं है, लेकिन लोग उसको मिरासी कहते हैं, मोची कहते हैं, तिरखान कहते हैं, हिजाम कहते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो पेशा, जो काम उन लोगों का है, यानी जिस वजह से उनकी पहचान होती है, वही काम अब ये बंदा भी कर रहा है। तो इस मुशाबहत की वजह से, इस मुशाबहत की वजह से इसको क्या कहा जाएगा, मोची, हिजाम यानी नाई कह देते हैं, या उसको तिरखान या मिरासी कहा जा रहा है, यानी उस मुशाबहत की वजह से। अब जो बंदा ज़ात के एतबार से मोची है, नाई है, हिजाम यानी है, तिरखान है, चाहे वो ये काम ना भी करता हो तो वो उसको तिरखान, मोची या नाई कहा जाएगा ज़ात के एतबार से। अब काम के एतबार से नहीं, अब उसको ज़ात के हिसाब से कहा जाएगा। अब आप सोचेंगे ये नाहव के अंदर आपने कौन सी बात छेड़ दी है। तो अगर ये बात आपको समझ आई है तो अब नाहव की वो बात समझना आपके लिए मेरी बहुत आसान हो जाएगा। वो बात क्या है? अब आप पढ़ रहे थे कि कलमा 3 तरह का होता है, इसम, फेल, हर्फ। हम इसमें पढ़े थे कि कौन से मोरब होते हैं, कौन से मबनी होते हैं। तो हमने कहा था तमाम हरूफ मबनी होते हैं, फेल माजी सारा मबनी बर फतह होता है, मुज़ारे जो वो ताकीद सकीला के साथ, खफीफा के साथ, वो सारा मबनी होता है। दूसरा जो होता है उसमें 2 सीगे मबनी है, बाकी सारा मोरब होता है। तो अब इसम, कलमे की जो किस्म है इसम, इसकी 2 किस्में होती हैं। इसकी 2 किस्में होती हैं, गैर मुतमक्किन और एक किस्म होती है मुतमक्किन। मुतमक्किन, ठीक है, मुतमक्किन।
متمکن، میں یہ را بھی لگا رہا ہوں، یعنی ہم متمکن نون ہوتا ہے، لیکن اردو میں آپ کو میں کئی بار بتا چکا ہوں جب عربی کا لفظ ہم پڑھتے ہیں تو اس کے آخر کو سٹاپ ساکن کر کے پڑھتے ہیں۔ تو غیر متمکن اور متمکن یعنی اسم کی دو قسمیں ہو گئیں، اسم غیر متمکن اور اسم متمکن۔ اب جو اسم غیر متمکن ہوتا ہے نا یہ سارا مبنی ہوتا ہے، اور جو اسم متمکن ہوتا ہے یہ ہوتا ہے سارے معرب ہوتے ہیں۔ یعنی اسم دو طرح کا ہو گیا، غیر متمکن اور متمکن۔ جو غیر متمکن ہوگا وہ سارا مبنی ہوگا۔ اب میری وہ مثال جو میں نے شروع میں بحث شروع کی اس کو اگر آپ ذہن میں لائیں تو میں ان کی تعریف مجھے سمجھانا آپ کو آسان ہو جائے گا۔ اب جو اسم غیر متمکن ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسم غیر متمکن کیونکہ اسم ہے نا، وہ اسم جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو۔ یہ لفظ ہے مبنی الاصل، مبنی الاصل، یہ لفظ ہے مبنی الاصل، یعنی مبنی اور پھر آگے میں نے لکھا مبنی الاصل، یعنی وہ اسم جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو اسے کہتے ہیں اسم غیر متمکن۔ یعنی جو اسم مبنی الاصل کے مشابہ ہو وہ ہوتا ہے غیر متمکن، اور وہ اسم جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو اس کو کہتے ہیں متمکن۔ یعنی مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو تو اسے کہتے ہیں متمکن، اور جو ہو اس کو کہتے ہیں غیر متمکن۔ مبنی الاصل کے مشابہ ہو تو غیر متمکن، نہ ہو تو متمکن۔ اب یہ مبنی الاصل کیا ہوتا ہے اس کو سمجھیے۔ مبنی الاصل کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے مبنی ہوں، جو کلمات اپنی ذات کے اعتبار سے مبنی ہوں ان کو کہتے ہیں مبنی الاصل۔ اب وہ آپ ذہن میں مثال لائیں، یعنی کوئی ترکھان تھا، کوئی حجام تھا، کوئی مراسی تھا، کوئی موچی تھا، وہ ذات کے اعتبار سے، اب وہ کام نہ بھی وہ کرتا ہو تو اس کو ذات کے اعتبار سے ہم کیا کہتے تھے، اس کو ایک جو اس کا ذات تھی، قوم تھی، وہ ہم نے اس کو نام دے دیا۔ تو اسی طریقے سے کلمات میں سے کچھ کلمات ایسے ہیں کچھ جو ذات کے اعتبار سے مبنی ہیں، وہ کون سے ہیں وہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ حروف جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے حروف سارے کے سارے مبنی الاصل ہیں۔ اسی طریقے سے فعل ماضی یہ بھی مبنی الاصل ہے ذات کے اعتبار سے۔ اسی طرح فعل امر، حاضر، معلوم، یہ تین چیزیں جو ہیں یہ مبنی الاصل ہیں، یعنی یہ مبنی ہیں اور اپنی اصل ذات کے اعتبار سے مبنی ہیں۔ تو اب ان کو کہتے ہیں مبنی الاصل، یعنی جب مبنی الاصل کا لفظ بولا جائے تو اس سے مراد یہی تین چیزیں ہوتی ہیں جو میں نے بولی، حروف، فعل ماضی، فعل امر، حاضر، معلوم، یعنی یہ ذات کے اعتبار سے مبنی ہیں۔ اب جو چیز بھی ان کے مشابہ ہو جائے گی، جو بھی ان کے مشابہ ہو جائے گی یعنی ان سے مشابہت رکھے گی کسی اعتبار سے تو وہ بھی کیا ہو جائے گی، مبنی، لیکن وہ اصل کے اعتبار سے تو مبنی نہیں ہے، وہ صرف ان کی مشابہت کی وجہ سے مبنی بن گئی۔ تو اب جو اسم ان کے مشابہ ہوتے ہیں یعنی مبنی الاصل کے، یعنی ان کے مشابہ ہوتے ہیں، وہ اسم غیر، ان کا نام ہم رکھ دیتے ہیں غیر متمکن، وہ بھی کیا ہوتے ہیں، مشابہت کی وجہ سے مبنی ہو جاتے ہیں۔ یعنی اب وہ مبنی الاصل تو نہیں ہے لیکن مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے، جس طرح کہ کوئی بندہ ذات کے اعتبار سے تو موچی نہیں تھا لیکن جب کام موچیوں والا کرنے لگا تو لوگ اس کو بھی موچی پکارنے لگے، کس وجہ سے، کام میں مشابہت کی وجہ سے، کہ جو کام وہ کرتے ہیں وہی کام اب یہ کر رہا ہے۔ مراسی اس کو کہنے لگے کیونکہ جو گانا بجانا ہے، ڈول بجانا ہے، یہ کام ہے مراسیوں کا، تو اب اس کو بھی آپ کیا کہیں گے، مراسی کہنے لگ گئے، اس بنیاد پر کہ وہ کام اس والے کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے حجام ہے نہیں وہ ذات کے اعتبار سے لیکن مشابہت، کام میں مشابہت، وہاں دیکھیں تو کام میں مشابہت ہے۔ اب یہاں کیا مشابہت ہے، کون سی مشابہت ہے، یہ ابھی ہماری اس کتاب میں بحث نہیں ہے، یہ اگلی انشاءاللہ ہم بڑی کتابوں کے اندر اس پہ بحث کریں گے کہ کون سی مشابہت ہوتی ہے جس بنیاد پر ہم ان اسماء کو بھی ان کے مشابہ کہہ دیتے ہیں اور وہ
کیا کرتے ہیں. ابھی اتنی بات سمجھنی ہے کہ مبنی الاصل کا میں نے وضاحت کی کہ یہ ذات کے اعتبار سے مبنی ہے، اور جو اسم غیر متمکن ہے وہ ہوتا ہے جو ذات کے اعتبار سے تو مبنی نہیں ہوتا، لیکن مبنی الاصل کے مشابہ ہو جانے کی وجہ سے ان کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ بھی مبنی ہے. تو تعریف یہی نکل آئی کہ وہ اسم جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو اس کو اسم غیر متمکن کہتے ہیں، اور جو مشابہت نہ رکھتا ہو اس کو اسم متمکن کہتے ہیں، اور جو نہیں رکھتا تو وہ مورب ہے، کیونکہ اس کی مشابہت نہیں ہے تو وہ اپنی اصل پہ برقرار رہے گا. اور یہ کیونکہ مشابہت اختیار کر جاتے ہیں. اور مبنی الاصل کون سی چیزیں ہیں جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں تفصیل سے، حروف، فعل ماضی، امر حاضر معلوم، ان کو ہم مبنی الاصل کہتے ہیں. اور انہی کے ساتھ اسم کی مشابہت آ جائے تو اب اس کا نام کیا بن جاتا ہے؟ غیر متمکن. یعنی جو مشابہت رکھتا ہے ہم پہچاننے کے لیے اس کا نام رکھ دیتے ہیں اسم غیر متمکن، تو جو نہیں رکھتا اس کو ہم کہتے ہیں متمکن. اب جو کون کون سے وہ اسماء ہیں، یہ تو ہو گئی تعریف، یہ تو ہو گئی پہچان. اب وہ کون کون سے اسماء ہیں جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، ان کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے. وہ 8 ہیں، کل 8 قسمیں ہیں ان کی، یعنی کل 8 قسمیں ہیں. 8 ہیں نہیں، 8 ان کی قسمیں ہیں. یعنی اسم غیر متمکن کی جو کل ہے 8 قسمیں ہیں. ہم ان کو ڈیٹیل سے تفصیل سے پڑھیں گے کہ وہ کون کون سے ہیں، جن کو ہم دیکھیں گے تو ہم اس طریقے سے ان کو پہچان لیں گے کہ یہ وہ اسماء ہیں جو مبنی الاصل سے مشابہت رکھتے ہیں. ہم ان کے نام یاد کر لیں گے، ہم ان کو پہچان لیں گے، تو جہاں بھی وہ آئے پڑے ہوں گے تو ہمیں فوراً پتہ چل جائے گی کہ یہ اسم غیر متمکن ہے اور یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہیں، اس وجہ سے یہ بھی مبنی ہے. اور وہ 8 اس کی کل قسمیں ہیں. ان میں ضمیریں، اسماء اشارات، اسماء موصولات، اسماء افعال، اسماء اصوات، ٹھیک ہے، اسماء ظروف، اسماء کنایات اور مرکب بنائی. یہ 8 جو ہیں ہمارے اسم غیر متمکن ہیں. یہ سب کیا ہوتے ہیں، ان کی تفصیل ہم انشاءاللہ اگلے درس کے اندر تفصیلی طور پہ پڑھیں گے. آج ہم نے یہاں تک ان چیزوں کو سمجھ لیا کہ کلمے کی جو 3 قسمیں ہیں ان میں سے مورب کون ہوتا ہے، مبنی کون ہوتا ہے، اور پھر یہ جو اسم کے اندر مورب اور مبنی کی بات ہے اس کو بھی ہم نے سمجھ لیا. اب اس کی جو مبنی ابھی کچھ قسمیں باقی رہتی ہیں ان کو تفصیل سے جب ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھ لیں گے تو ہمارے لیے اور زیادہ بات آسان ہو جائے گی. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو واٹس اپ نمبر شو آتا ہے، اس پہ بھی سوال کر سکتے ہیں، یہاں پر بھی سوال کر سکتے ہیں، یوٹیوب پر بھی انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی آپ کو. اور سبق کو 3 بار لازمی دہرایا کریں، پچھلے سبق کو بھی لازمی دہرایا کریں 1-2 کو، اور آپ ایک سبق کو 3 بار دہرائیں گے تو آپ کے اندر زیادہ بہتری پیدا ہوگی. مشق کو کرنے کی کوشش کیا کریں تاکہ آپ کے اندر زیادہ بہتری آئے. الحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.